أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العلي العظيم جزا الله عنا محمدا ما هو آله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بطور خاص ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی اتباع مت کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں ہی کو حکم دیا ہے کہ وہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. تو اس سے پتہ لگا کہ اسلام کے اندر داخل کون ہوگا؟ مسلمان ہی داخل ہوں گے، ایمان والے ہی داخل ہوں گے. اور جو اللہ کے بندے ایمان کی حالت میں اسلام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں گے وہی مومن ہوں گے. اب جب بندہ ایمان لے آیا، اس نے ایمان کو قبول کر لیا، تو اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میرا مالک اور خالق اللہ ہے اور میں اس کا بندہ اور اس کا غلام ہوں، تو اب ایسی صورت میں ایک چاہت تو اس کے اللہ کی ہے اور ایک خواہش بندے کی ہے. تو فرمایا کہ بندہ اپنی تمام تر خواہشات کو، اپنی تمام تر چاہتوں کو اللہ کی خواہش کے سامنے قربان کر دے. اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب زندگی کے جس موڑ پر، جہاں پر تمہاری خواہش غالب آتی ہو، تو وہاں پر آپ یہ دیکھو کہ اس موقع پر میرے اللہ کی چاہت، میرے اللہ کی خواہش کیا ہے، تو پھر بندہ اپنی خواہش کو قربان کر دیں اور اللہ کی چاہت کو پورا کر دیں. یہ اسلام کے اندر داخل ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ اللہ آپ جو بھی ہمیں حکم دیں گے ہم وہی کریں گے. آپ ہمیں جس چیز سے روکیں گے اس سے رک جائیں گے. کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد اس بات کا جب ہم نے اقرار کر لیا تو پھر کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی معنی نہیں نکلتا کہ ہم کوئی کام کریں اور اس میں اپنی خواہش کو پورا کریں. اگر ہم نے کوئی کام کیا، کوئی فنکشن ہے، کوئی پروگرام ہے،
یا کوئی بھی کام ہے تو جب ہم اس میں اپنی خواہش کو پورا کریں گے تو ہم نے جو یہ اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں، تو ہم نے اس وعدے کو، اس معاہدے کو گویا کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے اعتبار سے اس کو توڑ دیا۔ تو جب بندے نے جب کلمہ پڑھ لیا اور وہ جب مسلمان ہو گیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ عبادات کے متعلق ہو یا وہ بندے کی اپنی ضروریات سے متعلق ہو یا بندے کے اپنے متعلقین کے اعتبار سے ہو، فرمایا ہر جگہ پر بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں، اس سلسلے میں، اس موقع پر میرے اللہ کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے۔ فرمایا کہ اس مطالبے کو پورا کرنے کا نام اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہو جانا ہے۔ یہ آیت جو ابھی تلاوت کی گئی کس موقع پر نازل ہوئی؟ فرمایا ایک موقع پر صحابہ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اسلام کے آنے سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کی بڑی اہمیت تھی، اور اس ہفتے کے دن اونٹ کا گوشت کھانا ان کے لیے حرام تھا، جائز نہیں تھا۔ تو صحابہ کے جی کے اندر یہ بات آئی کہ اب ہماری شریعت میں امت محمدیہ کے لیے ہفتے کے دن کی تو کوئی اہمیت ہے نہیں، جمعے کے دن کی اہمیت ہے، اور ہمارے یہاں پر ہفتے کے 7 دنوں میں اور مہینے کے 30 دنوں میں کسی بھی دن اونٹ کا گوشت کھانا ہمارے لیے ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں جب کھا سکتے ہیں، جب چاہیں جب استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم ہفتے کے دن اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، تو ایسا تو ہے نہیں شریعت میں کہ ہمارے ساتھ جبر کیا جا رہا ہو کہ ہفتے کے دن تمہیں گوشت کھانا ہی ہے۔ تو جب ہمیں گوشت کھانا ہوگا تو ہم ہفتے کے بجائے اتوار میں، پیر میں یا جمعرات میں یا جمعے میں کھا لیں، اور ہفتے کے اندر ہمیں کوئی پابند تو کیا نہیں گیا ہے، تو ہم ہفتے کے اندر گوشت نہ کھائیں اور اس کے علاوہ کسی بھی دن کھا لیں۔ تو اس صورت میں ہماری جو شریعت ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور شریعت موسویہ پر کہ اس شریعت میں ہفتے کے دن کی عظمت بھی تھی، گویا کہ وہ ان کا جمعہ کا دن تھا اور اس دن ان کے لیے گوشت کھانا جائز نہیں تھا، تو ہم اس دن اگر گوشت استعمال نہیں کریں گے تو گویا کہ اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ہم اس کے علاوہ کسی بھی دن گوشت کھائیں گے تو ہماری شریعت پر بھی عمل ہوگا۔ تو صحابہ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ آیت کریمہ لے کر کے بھیج دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں چلے گا کہ جب جی چاہے تو اس شریعت پر عمل کر لو اور جب جی چاہے تو اس والی شریعت پر عمل کر لو۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ جو وسوسہ دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اس شریعت پر بھی عمل کر لیں گے اور اس والی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ہفتے کے دن ہمیں گوشت کھانا ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ہم اپنی خواہش سے نہیں کھاتے تو کوئی پکڑ دھگڑ بھی نہیں ہے، تو ہم نہیں کھائیں گے تو اس والی شریعت پر بھی عمل ہوگا اور اس شریعت پر بھی عمل ہوگا۔ تو اللہ فرمانا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ جو وسوسہ اور یہ جو چاہت، یہ جو خواہش دل کے اندر پیدا ہوئی، یہ شیطان کی طرف سے ہے اور تم اس کی اتباع مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔
وہ تمہارے لیے ایک نیا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے ایک نیا راستہ شروع کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہہ کر کے کہ اس شریعت پر بھی عمل ہوگا اور اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ ہفتے کے دن گوشت نہیں کھائیں گے تو اس شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی، کوئی پابند تو کیا نہیں گیا ہے کہ تمہیں ہفتے کے دن گوشت کھانا ضروری ہے۔ تو یہ ہیلا اور یہ وسوسہ تمہارے دل میں ڈال کر کے وہ تمہارے لیے گویا کہ ایک نیا راستہ کھولنا چاہتا ہے، تو سنو، تم اس کی اتباع مت کرو۔ تمہیں پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، تو فرمایا کہ ہر اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہوں۔ اب اسلام کے اندر داخل ہوں گے کیسے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی حکم ہیں ان سارے حکموں کو پورا کرنا۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نے کوئی حکم دیا اور بندے نے اس حکم کو پورا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں بندہ گنہگار تو ہوگا کہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ لیکن ایک صورت یہ ہوگی کہ بندہ مسلمان ہے اور اس نے کوئی ایسا کام کیا، اس نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جس کی وجہ سے بندہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو فرمایا کہ اسلام کے اندر داخل ہونا یہ بہت آسان ہے، اسلام کے اندر داخل ہونا بہت آسان ہے۔ فرمایا کہ ایک وہ بندہ ہے جس نے بہت سارے گناہ کیے، یہاں تک کہ اگر اس نے کسی صحابی کا قتل بھی کیا ہو تو فرمایا کہ صرف 2 جملے استعمال کر کے، 2 کلمے بول کر کے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ وہ کہے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس وہ بندہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ پورا تو داخل نہیں ہوا لیکن اسلام کے اندر داخل ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے چاہے اس سے پہلے کتنے ہی گناہ کیے تھے، کتنی بڑی بڑی معصیتیں اور کتنے بڑے بڑے جرم کیے تھے، لیکن جب اس نے یہ 2 لفظ استعمال کیے، 2 بول بولے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو بندہ مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں بندہ کامل مومن ہو جائے، یہ بھی آسان ہے، یہ بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ اگر بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں تو یہ بھی آسان ہے اور بہت آسان ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے ہمیں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں گویا کہ دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا نہیں، ولی بننے کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ ولی بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا قریبی بندہ بننے کے لیے دنیا کو چھوڑنا بالکل ضروری نہیں ہے، مگر ہاں اللہ کا ولی بننے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ بندہ یہ طے کر لے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، بس مجھے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، پھر دنیا جتنی چاہے اتنی دنیا استعمال کرے، جتنی چاہے اتنی دنیا حاصل کرے، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی بننا کوئی بہت بڑی بات ہے اور ہر کسی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ نہیں، ہر ایک اللہ کا ولی بن سکتا ہے، شرط کیا ہے کہ بس وہ گناہ چھوڑ دے، جب وہ گناہ چھوڑ دے گا تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کو جو ناپسند ہے وہ گناہ کرنا ناپسند ہے، کہ میرا بندہ کوئی گناہ کرے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے بچے۔ جب بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو اللہ کی پسند میں داخل ہو جائے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ اس کو اپنا دوست اور ولی بنا لے گا۔
تو اللہ کا ولی بننا آسان ہے اور اسلام کے اندر داخل ہونا بھی آسان ہے کہ دو بول کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اب اپنی زندگی کو صاف ستھرا کر لے، پاکیزہ بنا لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ اللہ کا ولی بھی بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ اسلام کے اندر داخل ہونے کا صرف یہی ایک راستہ ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کر لے کہ میرا معبود اور میرا مالک اور خالق اور میرا پالنہار اور پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اور پھر میرے لیے کامیابی کا راستہ جو اللہ نے اتارا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے۔ بس یہ دو بول جب بولے گا تو بندہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں اسلام سے نکلنے کے بہت راستے ہیں، اسلام سے نکلنے کے بہت راستے ہیں۔ حکم تو دیا جا رہا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یہ داخل ہونا بہت آسان ہے اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، لیکن نکلنے کے بہت سے راستے ہیں۔ بندہ جب جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اسلام سے نکلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن گناہ کرنے سے بندہ اسلام سے نہیں نکلتا۔ گناہ کرنے سے نافرمانی تو ضرور ہوتی ہے اللہ کی نظر میں وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں رہتا، اللہ کو اس پر غصہ بھی آتا ہے، اور نافرمان بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے سزائیں بھی متعین کی ہیں، ان کے لیے عذابات بھی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں فرما برداروں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور نافرمانوں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ کا بندہ گناہ کر رہا ہے تو صرف گناہ کرنے سے اسلام سے نہیں نکلتا، اس کے پاس ابھی بہت سارے چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو وہ گناہ کرنے کے بعد بھی ولی بن سکتا ہے۔ فرمایا گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد جب سچی توبہ کرے گا تو اللہ گناہ کو معاف کر دے گا، اور پھر توبہ پر جم جائے تو فرمایا کہ جب توبہ پر جم جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو اپنا ولی بنا لے گا۔ جب گناہ کرتا ہے بندہ، جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دوری بڑھ جاتی ہے اور اللہ کا غضب اور قہر اس پر نازل ہوتا ہے، لیکن جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا ایک بندہ ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، کبھی نماز نہیں پڑھتا، تو ہم یہ تو کہیں گے کہ وہ گناہگار ہے وہ گناہگار ہے، لیکن ابھی ہے اسلام کے اندر داخل۔ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں۔ بندہ سو رہا ہے تو اصول کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے احکامات ہیں اس میں ان کو ترک کر دینا اس سے گناہ ہوتا ہے، اور اس کا انکار کر دینا، اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار کر دینا، یہ کفر ہوتا ہے۔ اللہ کے کسی بھی حکم کا جب انکار کرے گا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حکم کو پورا نہیں کیا، اس نے حکم کو چھوڑ دیا، نافرمانی ہوئی، گناہ ہوا، لیکن جب اس کا منکر ہو گیا تو پھر بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ فجر کی اذان ہوئی، بندہ سو رہا ہے، سونے پر اس کے جی میں یہ بات آئی، اوہ یہ اذان ہونے لگی اس وقت، اب اس سے میری نماز خراب ہوگی، اس سے میری نیند خراب ہوگی۔ اذان ہونے سے اس کو الجھن پیدا ہو گئی، تو فرمایا کہ اب اس کے لیے ڈرنے کی بات ہے، اب اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ایک تو یہ تھا کہ اذان بہت تیز آواز سے ہو رہی ہے، ہلکی آواز سے ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، بہت لمبی اذان پڑھی جا رہی ہے، مختصر ہونی چاہیے۔ اذانیں سب کی سب ایک ساتھ ہوتی ہیں، آوازیں ٹکرا رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آگے پیچھے ہونی چاہیے۔ مائک سے اذان ہو یا بغیر مائک کے ہو، یہ تو انتظامی امور میں ہے، اس پر تو غور کیا جا سکتا ہے، لیکن بندے کا ذہن یہ بن جائے کہ کہاں یہ اذان ہونے لگی، اس اذان سے میری نیند خراب ہو گئی، اذان نے میری نیند خراب کر دی، تو فرمایا کہ اب اس کے ایمان کی خیر نہیں، اب اس کے ایمان کی
خیر نہیں. اسی طرح سے کوئی اللہ کا بندہ ہے اور کعبے کے اندر نمازیں پڑھ رہا ہے اور ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، لیکن آخر وقت میں آ کر کے یہ کہنے لگے کہ یہ سب بیکار تھا، یہ سب فالتو کا کام تھا اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو فرمایا کہ اب اس کے ایمان کی خیر نہیں. عمل کا نہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے اور اس کا انکار کر دینا یہ بہت خطرے کی بات ہے. اسی طرح سے فرمایا ایک عمل ہے مسواک کرنا، وضو میں مسواک کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب یا سنت عمل ہے. اور یہ سنت بھی ایسی ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو گناہگار بھی نہیں ہے. مسواک کرنا یہ سنت ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں. فرمایا اس کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا، جو ہمیشہ وضو میں مسواک کرتا ہوگا، اللہ رب العزت اس کی موت پر اسے کلمہ نصیب فرمائے گا. یعنی اس کی جو موت آئے گی تو کلمے والی موت آئے گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور اس کا آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ سیدھا جنت میں جائے گا. پہلا یعنی جب بچہ پیدا ہوا، جب بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس سے اللہ کہلوایا، اور پھر اس کے بعد میں جب اس کی زبان صاف ہونے لگی تو سب سے پہلے اس سے اللہ کا کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور فرمایا کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، تو جناب رسول اللہ فرماتے ہیں دخل الجنہ، یہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو فرمایا کہ مسواک کی استقامت پر، مسواک کے دوام پر، مسواک کے تواتر پر، کہ جب پابندی سے مسواک کی جائے گی تو اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہوگا کہ اسے کلمے کی موت نصیب ہوگی. لیکن فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ مسواک نہیں کرے تو گناہگار نہیں ہے، لیکن اس مسواک کی توہین کرنے لگے اور اس کو یوں کہنے لگے کہ صاحب یہ فالتو کی بات ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مسواک کرنے کی، تو فرمایا کہ اب اس کے لیے ایمان کی خیر نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی سنت کی توہین کرنا بھی کفر ہے. تو ہمیں اس اعتبار سے ڈرنا چاہیے. اب یہ عبادات کے تعلق سے، اللہ کے حکامات کے تعلق سے یہ چیز تھی کہ ایک تو اللہ کے حکم کو ترک کر دینا یہ گناہ ہے اور اس کا انکار کر دینا یہ کفر ہے. اب ہم اس سلسلے میں خود غور کر سکتے ہیں کہ ہم میں کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو اذانوں سے الجھنیں ہوتی ہیں، نمازوں کے بارے میں کیسے کیسے بول جاتے ہیں، رمضان شروع ہوتا ہے تو روزے کے تعلق سے کیسے کیسے الفاظ استعمال کر ڈالتے ہیں. تو ڈرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ کچھ اللہ رب العزت کے احکامات اللہ کی مخلوق سے متعلق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں. فرمایا اس تمام چیزوں میں ہمیں شریعت کو دیکھنا کہ شریعت ہمیں اس میں کیا حکم دیتی ہے. شادی کا مسئلہ ہے، اس کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اور یہ داخل ہونا کیا ہے کہ ہم اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر قربان کر دیں. اب ہمیں شادی کرنی ہے تو شادی کے موقع پر کتنی خواہشیں ہوتی ہیں، کتنی چاہتیں ہوتی ہیں، کتنی آرزویں ہوتی ہیں، اور پھر ان آرزوؤں میں بچوں کی آرزو ہے،
بیوی کی آرزو ہے، والدین کی آرزو ہے، گھر والوں کی آرزو ہے، رشتہ داروں کی آرزو ہے، یہاں تک کہ دوست اور ملنے جلنے والوں کی آرزوؤں کا خیال کیا جاتا ہے، رعایت کی جاتی ہے۔ تو کم سے کم کبھی ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم مسلمان ہیں، اور اللہ ہم سے کہتا ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ میری بھی ایک خواہش ہے، اللہ تو یہ کہتا نہیں کہ میری بھی تو ایک خواہش ہے، میں نے اپنا رسول تمہیں دیا، میں نے اپنا رسول بھیجا، اپنا نبی تمہارے لیے مبعوث فرمایا، میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کیا، اور میری خواہش ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی ایسے گزارو جیسے ہمارا نبی زندگی گزار کے دکھا کر کے گیا ہے، اور وہی طریقہ تمہارے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو اللہ کہتا میری بھی تو خواہش ہے، میری بھی تو چاہت ہے، تم نے بچوں کی خواہش کو دیکھا، تم نے اپنی خواہش کو دیکھا، تم نے اپنے رشتہ داروں کی خواہش کو دیکھا، تم نے ان کی خواہش کو دیکھا جنہیں پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، تو میں تو تمہارا معبود ہوں، میں تو تمہارا خالق اور پالنہار اور مالک ہوں، تو میری بھی تو خواہش ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے، تم اس کے طریقے پر شادی کرو، تم اپنی زندگی اس کے طریقے پر گزارو۔ میری بھی خواہش ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو میرے نبی کے طریقے پر کھاؤ۔ آپ دیکھیے گھر میں تو ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے کھاتے ہی ہیں، لیکن شادیوں میں کیسا ہوتا ہے کھانا؟ اکثر و بیشتر شادیاں ان میں کھانا ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے؟ ایک بزرگ فرما رہے تھے اس سے زیادہ توہین کسی زمانے میں انسان کی نہیں ہوئی جتنی توہین کہ اس کی اس کھانے میں کی جاتی ہے شادی کے، کہ اسے انسان سے جانور بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا دے کر کے، ایک پلیٹ دے کر کے اسے بھکاری بنا دیا گیا، اور کھڑے ہو کر کھانے پر مجبور کر دیا گیا، اور اسے ایک جانور بنا دیا گیا کہ یہ طریقہ انسانوں کا نہیں بلکہ جانوروں کا ہے۔ انسانوں کے لیے کھانے کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ اور سب سے شاندار طریقہ، جس میں اس کی صحت کا فائدہ، اس میں اس کے کھانے کا اکرام کے تعلق سے اور اس کی تمام چیزوں کے اعتبار سے سب سے بہترین طریقہ جو شریعت میں بتایا گیا وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا، کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، اس میں کھانے کا بھی اکرام ہے اور اس میں تمہاری صحت کے لیے بھی زیادہ فائدہ ہے، اور وہ اللہ اور رسول کا دیا ہوا ایک طریقہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، دسترخوان بچھا کر کھانا کھاؤ۔ لیکن ہم کھانا کھڑے ہو کر کے کھا رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، اس سے زیادہ توہین اور کیا ہوگی، اور ہمیں کوئی احساس نہیں بلکہ خوش اور مگن۔ اللہ کہہ رہا ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہاں پر بھی دیکھو کہ اللہ کی خواہش کیا ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اور اگر بیٹھ کر کھانے کا انتظام نہیں ہے منع کر دو، نہیں جائیں گے تمہاری شادی میں، لعنت ہے تمہاری شادی پر۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایک وقت کا کھانا ہم نہ کھا کر کے مر تھوڑے جائیں گے۔ ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے نبی نے کیسے شادیاں کی ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے ایک شادی نہیں بلکہ 11 شادیاں، آپ کی اپنی خواہش اتنی شادیاں کرنے کی نہیں تھی۔ بہت سارے الزامات دنیا لگاتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ یہ تھے اور وہ تھے اور آپ نے اتنی شادیاں اور یہ ایسا کیوں کیا، آپ نے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو سنو، یاد رکھو آپ کو بالکل شادی کی خواہش نہیں تھی۔ آپ کو اگر شادیوں کی خواہش ہوتی تو آپ نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں اور بوڑھی عورت سے جن کی عمر 40 سال کی تھی ان سے کی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے جو شادیاں کی ہیں سوائے ایک شادی کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ نے جتنی شادیاں کی وہ سب کی سب بیوہ اور مطلقہ تھیں، اور بعض بیویاں تو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں اور 2 مرتبہ مطلقہ ہو چکی تھیں، ان سے شادیاں کی۔ آپ نے بار بار شادیاں کر کے دکھائی کس کے لیے؟
ہمارے لیے کہ دیکھو میرے یہاں شادی کرنے کا طریقہ یہ ہے. تو ہم نبی کے امتی ہیں, اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ جب تم نے کلمہ پڑھا ہے اور جب تم مسلمان بنے ہو تو اب تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اسی طرح سے ہم اپنی تمام زندگی کے بارے میں غور کر سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ہم اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم غور کیا کریں. رات کو جب بستر پر بیٹھیں تو ہم غور کر لیا کریں کہ ہم نے اپنا آج کا دن کیسے گزارا ہے, اسلام پر گزارا ہے, اسلام کے خلاف گزارا ہے. اب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اس کے لیے ہمیں اپنے اندر فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے کے لیے ضرورت ہے. اب بتاؤ ایمانداری سے, یہ کوشش, یہ فکر کہاں ہوگی؟ ایک وقت تو بچپن کا ہوتا ہے کہ بچپن جب ہوتا ہے تو اس میں کچھ ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ بچوں کو مدرسے بھیج دو, پڑھ جائیں گے, کچھ دین سیکھ لیں گے, کچھ زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے گا. لیکن وہ وقت جب ہمارا نکل گیا تو اس کے بعد میں ہماری کون سی کوشش ہے کہ اسلام ہماری زندگی میں آ جائے. ہم خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے غور کریں, تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے ہم غور کریں کہ ہم اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے کون سی کوشش کر رہے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ذرا سا نقصان ہو اس کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں. ساری نمازیں چھوٹ رہی ہیں, سارے روزے ختم ہو جاتے ہیں, زکاتیں ختم, پڑوسیوں کے حقوق ختم, اولاد کی پرورش کی ذمہ داری جو تھی وہ سب ختم, پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, اللہ نے ہم سے کیا کہا, رسول کا کیا مطالبہ ہے, اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو ہم یہ کب سوچیں گے, کب غور کریں گے اس سلسلے میں, اور کون سا راستہ اس کے لیے اختیار کریں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کا راستہ ہمیں دیا ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, جو بگڑ رہے ہیں, جو غلط راستوں پر جا رہے ہیں, باپ ان کے اس راستے پر جانے سے پریشان تو ہوتے ہیں لیکن اس سے روکنے کی تدبیر کیا کرتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں اب اس سلسلے میں؟ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس زمانے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی مسجدوں سے یا مدرسوں سے نہیں جوڑا اور پھر ہم دعوت و تبلیغ سے بھی نہیں جڑے تو ہمارے پاس اصلاح کا کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی راستہ ہمارے پاس ایسا نہیں بچا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو بچا لیں. تو اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیبیں بنائیں. یہ جماعتیں آتی ہیں, مستقل جماعتیں رہ رہی ہیں مسجدوں میں, اور ان کی کوششیں ہیں, تمام دنیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. اور صرف اس کے علاوہ بتاؤ کون سی جماعت ایسی ہے جو بغیر کسی طلب کے, بغیر کسی غرض کے وہ میری اور آپ کی فکر کر رہی ہو؟ بتاؤ ایمانداری سے. اچھا کون سی جماعت ہے ایسی بتاؤ جو اپنی جان, اپنا مال لگا کر کے, اپنا پیسہ خرچ کر کے, اپنا کاروبار چھوڑ کے اور اپنی جان کی, مال کی, وقت کی قربانی دے کر کے, اور وہ مجھ سے آ کر کے یہ کہیں کہ بھائی نماز پڑھو, یہ اللہ کا حکم ہے, اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تمہارا بڑا نقصان ہوگا. کون سی جماعت ایسی دنیا میں جو آ کر کے ہم سے یہ کہتی ہو کہ تمہیں بھی کلمہ یاد نہیں ہے, تم کلمہ یاد کر لو؟ بتاؤ مجھے ایمانداری سے. اس زمانے کے اندر اگر ہم نے اپنی نسلوں کو, اپنی اولادوں کو, اپنے جوانوں کو اگر اس جماعت سے نہیں جوڑا تو پھر ان کے ایمان کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ایمان کی حفاظت کر لیں. تو اس لیے اپنی جانے کی ترتیب بنائیں. کسی وجہ سے اپنی ترتیب نہیں بن رہی ہے تو بچوں کو اپنے بھیجیں. اگر بچے ہمارے جائیں گے تو یہ بچے ہمارے بنیں گے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں نہیں بھیجا تو پھر یہ ہمارے نہیں ہیں. تو اس لیے تو ایک جماعت ابھی بھی جاری, نماز کے بعد میں بھی, جس کا ارادہ ہو امیر صاحب سے بھی مل لینا نماز کے بعد میں, اور بناؤ اپنی ترتیبیں, اور پورے کے پورے اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, اس پر سوچو, غور کرو. سمجھے نہیں, ہم کیسے داخل ہوں گے پورے کے پورے اسلام میں؟ اس کے لیے یہی راستہ. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہر اعتبار سے امت کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.